السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے جس نے دن اور رات کے اختلاف کو انسانوں کے لیے رحمت کا عنوان قرار دیا اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے کہ جن کے وجود کی برکتوں نے رات کو اور دن کو دونوں کو زمانۂ ولایت بنا دیا رات میں سوئیں تو محبت علی دن میں اٹھیں تو محبت علی الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صل علی محمد وعلی محمد عظم اللہ وجورنا ووجورکم بمصابنا بعلی بن الحسین علیہ السلام وبمصابنا بالحسن بن علي عليهم السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصقره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه اما بعد سامعین گرامی حاضرین ذوی الاحترام آپ کی خدمت مقدس میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 73 کی تلاوت سے اپنے سبق کا آغاز کر چکا ہوں عنوان ہے الامام الحسن علیہ السلام فی القرآن اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید سے ہٹ کر نہ تو ذکر اہل بیت ممکن ہے اور نہ قرآن مجید سے ہٹ کر کوئی ہدایت کا عنوان ممکن ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار نے اپنی آخری کتاب میں ہر خشک و تر کو ایسے جمع کر دیا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین کہ نہ تو کوئی خشک ایسا نہ کوئی تر ایسا مگر کتاب مبین کے اندر موجود ہے تو یا تو سب کچھ کتاب مبین میں ہے یا سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 وَكُلَّ شَيْءٍ
احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے تمام چیزوں کو جمع کر دیا ہے امام مبین میں، یا کتاب مبین سمجھو، امام مبین سمجھ میں آئے، امام مبین سمجھو تو کتاب مبین سمجھ میں آئے، دونوں ایک دوسرے کے لیے ایسے لازم اور ملزوم ہیں کہ سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کبھی سوچتا ہوں کہ یہ دو کیوں چھوڑ کر گئے پیغمبر؟ شاید اس لیے کہ انسان کے دونوں ہاتھ بھر دیے جائیں، اور جب مسلمان کے دونوں ہاتھ بھرے رہیں گے تو پھر مانگنا ختم ہو جائے گا۔ انسان مانگتا تو ہاتھ پھیلا کے، جب ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن رہے، ایک ہاتھ میں آل محمد کا دامن رہے تو خالی ہاتھ تو بچے ہی نہیں۔ قسم بخدا اللہ کے حبیب نے امت مسلمہ کو در در بھٹکنے سے بچانے کے لیے، یہودیوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے بچانے کے لیے، عیسائیوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے بچانے کے لیے دو ایسی چیزیں عطا فرمائیں، یا یوں سمجھ لیجیے کہ دو ہی مسائل تھے کہ یا تو لکھا ہوا قانون ہو یا قانون پر عمل کرنے کا طریقہ بتانے والا کوئی موجود ہو۔ تم ترمیم تو کر سکتے ہو اپنے قوانین کے اندر، 73 کا آئین اور ہے، 18ویں ترمیم اور ہے، 19ویں ترمیم اور ہے، تمہارے ہاتھ کے بنائے ہوئے قوانین میں ترمیم ہو سکتی ہیں، مگر خدا کے بنائے ہوئے نہ کتاب میں ترمیم ممکن ہے نہ آل محمد میں ممکن۔ سب بات پڑھے محمد آل محمد۔ اور پھر اس نے ایسا جامع ترین بہترین عنوان عطا کر دیا، کتاب کی شکل میں آئین کے طور پر، اور آل محمد کی شکل میں آئین سمجھانے والوں کے طور پر۔ اب اگر آل محمد کو چھوڑ کر تم قرآن پڑھنا چاہو گے تو خالی تلاوت رہے گی، ہدایت نہ رہے گی، اور اگر آل محمد کو ساتھ لے کے چلو گے تو تلاوت بھی رہے گی، ہدایت بھی ہو جائے گی۔ یعنی وہی قرآن پڑھ کر، وہ عجیب مثال ہے کہ انسان صرف ثواب کماتا رہا، اسی قرآن کو سنا کر آل محمد نے انسان کو مسلمان بنا دیا، مسلمان کو مومن بنا دیا، مومن کو صحابی بنا دیا۔ ایک ہی مسئلہ ہے نا آپ کی خدمت مقدس میں، امام مجتبیٰ کی شخصیت قرآن مجید میں۔ اب تلاش کریں کہاں کہاں ملے گی، تو جہاں جہاں ذکر اہل بیت ملے گا۔ ذکر اہل بیت مکمل ہو سکتا ہی نہیں جب تک کہ حسن کو داخل نہ کیا جائے۔ ذکر اہل بیت ممکن نہیں ہے، نہ آیہ تطہیر میں ممکن ہے، نہ آیہ تطہیر کے علاوہ آیہ قربہ میں ممکن ہے۔ کوئی آیت تلاش کریں تو دو انداز ملیں گے، ایک تو اہل بیت کے فرد کے طور پر پہچانے امام کو، ایک آپ کی اپنی شخصیت، تو دو طرح کی خصوصیت ہوئی۔ ایک خصوصیت من حیث امت اور من حیث عام انسان امام کی شخصیت میں، اور ایک 12 اماموں میں سے امام مجتبیٰ کی ذات سب سے منفرد۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ کائنات میں ان سے پہلے خدا نے کسی کو معصوم والدین نہ دیے۔ حضرت آدم سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، سرکار سید الشہداء کو تو بعد میں ملے، ان کے بعد ملے۔ سب سے پہلے جس کو خدا نے دونوں معصوم دیے، باپ بھی معصوم اور ماں بھی معصومہ، وہ کون ہے؟ کائنات میں سب سے پہلے وہ شخصیت کون سی ہے کہ جس کا باپ بھی معصوم ہے اور ماں بھی معصومہ ہے؟ تو ایک ہی جواب ملے گا، کائنات میں حسن مجتبیٰ ابو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا جس کو خدا نے دونوں معصوم دیے ہوں۔ کسی کو ایک معصوم ملا، باپ معصوم ہے تو ماں معصومہ نہیں ہے، ماں معصومہ ہے تو باپ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مثال عیسیٰ لے لیجئے،
مثال یحییٰ لے لیجئے، عیسیٰ کی ماں معصومہ تو باپ نہیں ہے، یحییٰ کے باپ معصوم تو ماں معصومہ نہیں ہے، بس ایک پروردگار نے شرف عطا فرمایا اس عظیم شخصیت کو کہ اگر چادر کی بات کریں تو سرکار کی خدمت میں سب سے پہلے آنے والا وہ کہ جو ضعف پیغمبر کا علاج بنا۔ آپ کیوں آئے تھے؟ سیدہ کے گھر کیوں آئے تھے؟ آپ آئے اس لیے تھے کہ فرما رہے تھے بیٹی سے کہ بیٹی میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، اور جب ختمیہ مرتبت رحمت للعالمین انبیاء کے سردار خدا کے بعد سب سے بزرگ اگر اپنے اندر کمزوری محسوس کریں تو پھر توانائی کس کے اندر رہ جائے گی؟ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، اگر کمزوری محسوس کر رہے تھے تو مسجد میں چلے جاتے، اللہ سے دعا مانگتے۔ تو یہ مصطفیٰ نے سمجھایا کہ اگر مصطفیٰ کو کمزوری محسوس ہو تو ضعف کا علاج خدا کے یا نہیں، آل محمد کے یا۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خدا ہی تو چاہتا ہے، پیغمبر قدم اٹھاتے ہی تب تھے جب خدا چاہتا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام کی شخصیت کے حوالے سے یہ بات کہ سب سے پہلی شخصیت جو چادر میں کسائے یمانی میں داخل ہو رہی ہے، سب سے پہلی شخصیت وہ شخصیت کہ جن کے داخل ہونے سے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وہ جملہ عجیب بات ہے۔ فرماتی ہیں شہزادی کونین اپنے بابا سے، بابا اعیذک باللہ یا ابقاہ من الضعف، بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اس کمزوری سے دیتی اللہ کی پناہ میں ہے۔ اللہ اکبر، بہت غور کیجئے گا۔ حضرت حنہ خاتون، حضرت مریم کی والدہ، سورہ آل عمران میں پروردگار نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کی منت تھی کہ جو شکم میں ہے اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کریں گے، جو شکم کے اندر ہے، امانت الہی۔ لیکن انہیں خبر نہ تھی کہ بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے۔ اور جب بیٹی پیدا ہو گئی تو آپ کے تعجب کو قرآن نے بیان کیا کہ پروردگار انی وضعتھا انثی، میں نے تو ایک بیٹی کو جنم دیا، ولیس الذکر کالانثی، اور پروردگار تو بہتر جانتا ہے کہ یہ بیٹا اور بیٹی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتی ہیں لیکن کمال یہ ہے کہ مایوس نہیں ہوئیں، پریشان نہیں ہوئیں۔ فرمایا انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ کون کہتا ہے؟ حنہ خاتون۔ تو قرآن اس کی ماں کا بھی تذکرہ کرتا ہے جو کسی معصومہ کی ماں بن رہی ہو۔ انی سمیتھا، میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم۔ اللہ اکبر۔ اور پھر صرف نام نہیں رکھا، پروردگار میں اس کو اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان الرجیم کے شر سے۔ تو جو حضرت مریم کو اور آپ کی ذریت جناب عیسیٰ کو خدا کی پناہ میں دے اسے حنہ کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کو خدا کی پناہ میں دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا شخصیت ہے شہزادی کونین؟ فرماتی ہیں اعوذ باللہ یا ابقاہ من الضعف، میں بابا آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں اس کمزوری سے۔ تو اللہ کی پناہ میں کب دیا؟ کوئی دعا پڑھ کے دم فرمائی تھی؟ کوئی سورہ پڑھ دیا ہوگا؟ کوئی دعا پڑھ دی ہوتی، سورہ پڑھ دیا ہوتا، کوئی نماز پڑھ لی ہوتی؟ شہزادی نے نہ سورہ پڑھا، نہ دعا پڑھی، نہ نماز پڑھی، بلکہ چادر لا کے اڑھا دی۔ اور اس کے بعد طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی کوئی چادر میں لیٹ گیا ہو، چادر اوڑھ کر طبیعت کی کمزوری کی بنا پر، تو بچوں کو وہاں سے ہٹایا جاتا ہے۔ دیکھو کمرے میں شور نہ مچاؤ، نانا آرام کر رہے ہیں۔ تو ساری دنیا کے بچے اور ہیں، فاطمہ کے بچے اور ہیں۔
اللہ اکبر، کمزوری کا علاج ہو رہا ہے، ایسا علاج ہو رہا ہے کہ اب حسن مجتبیٰ جب داخل ہوئے اور یہ فضائل امام مجتبیٰ پڑھ رہا ہو، کوئی حدیث کے ساتھ مراد نہیں ہے، جب داخل ہوئے فرمایا پہلی شخصیت سلام کیا ماں کو، السلام علیکم یا امہ، آپ نے جواب دیا وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، تم پر سلام ہو اے میرے میوہ دل، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ سوال کرتے ہیں اپنی ماں سے، یا امہ ہو انی اشم عندکی رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ، ماما مادر مہربان، میں آپ کے پاس سے ایسی خوشبو سونگھ رہا ہوں، اللہ اکبر، رائحۃ طیبۃ، گویا بچپن میں امام حسن کی قوت شامہ اتنی مضبوط ہے کہ چادر میں لیٹی ہوئی نبوت کی خوشبو سونگھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا کہ آسمان تک کا سفر، روشنی کا سفر اور آواز کا سفر، اب آئیے غور کیجئے کیا قوت شامہ ہے۔ کل تو بات تھی عام انسان کی، آج بات ہے امام مجتبیٰ علیہ السلام کی، کیا قوت شامہ ہے، کیا فرماتے انی اشم عندک رائحۃ، غور کیجئے گا سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ارشاد فرما رہے تھے جبکہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں خبر دی گئی، اور چونکہ ہم روزانہ کسی نہ کسی صحابی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آج ہم نے زید ابن ارقم کے باقی حالات کو بیان کرنے کا کل وعدہ کر لیا تھا، تو بات وہاں پہ لائیں گے، مگر پہلے ہی بات مکمل ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے ایک آنے والے شخص کے بارے میں ایک کمنٹس پاس کیے تھے۔ جب آپ نے پوچھا مجھ سے ملنے کون آیا تھا، اور یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہو کہ آپ اپنے اصحاب سے پوچھتے تھے کون ملنے آیا تھا، تو اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ ملنے کوئی ایک آیا تھا لڑکا، اس کا نام تھا اویس، یمن سے آیا تھا، اور وہ ایسا تھا کہ اس کے بدن سے، لباس سے اونٹوں کے پسینے کی اسمیل آ رہی تھی، اور وہ تو بس سواری پہ بیٹھے بیٹھے واپس مڑ کے چلا گیا۔ صحابہ کی قوت شامہ کیا ہے کہ صحابہ سونگھ رہے تھے کہ اونٹوں کے پسینے کی خوشبو آ رہی، اس کو آپ بو کہہ سکتے ہیں، اور ختمی مرتبہ کی قوت شامہ فرماتے ہیں انی اشم، اور میں محسوس کر رہا ہوں، سونگھ رہا ہوں کہ جو آیا تھا یمن سے وہ جنت کی خوشبو یہاں چھوڑ گیا ہے۔ اب میں سوچتا ہوں اگر دونوں کی قوت شامہ برابر ہوتی، نبی کی اور صحابی کی، تو یہ الفاظ کا اختلاف کبھی نہ ہوتا۔ جب قوت شامہ محمد کے برابر نہیں ہو سکتی تو پھر ذات برابر کیسے ہو جائے گی؟ وہ سونگھ رہے تھے اسمیل، اور یہ سونگھ رہے ہیں جنت کی خوشبو۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں تو رحمان کی خوشبو سونگھتا ہوں جانب یمن سے، اللہ اکبر۔ اتنی روایات پڑھنے کے بعد بھی مسلمانوں کی زبان میں طاقت پیدا نہیں ہوئی کہ یمن کے 2 کروڑ بچوں کے لیے آواز تو اٹھاتے۔ قحط کا سخت ترین مسئلہ یمن کے اندر اس وقت، ہمارا میڈیا زرد صحافت، ایک بچہ اگر اندرون سن بھرے ہوئے پانی میں کھڑا ہوا اپنا کوئی پیغام دے رہا ہو حکومت کے نام، تو اس کو تو وائرل کر دیا، اور یمن کے سسکتے ہوئے بچوں کے لیے کیا مسلمان نہیں، کیا اہل قرآن نہیں، اللہ اکبر، کیا ان کا کلمہ مصطفیٰ کی الفاظ کے ساتھ نہیں؟ صرف اس خوف، اس مصیبت کے عنوان میں کہ کہیں
سرزمین حجاز کی حکومت ناراض نہ ہو جائے۔ اب تو سمجھیں کہ سرکار سید الشہداء کا ساتھ دینے والے کون ہو سکتے تھے، جو آج کے دور کے مظلوم کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہو، کل کا حسین کا ساتھ کیا دیتے؟ آج پہچان لیجئے کون ہے جو آج کسی مظلوم کے حق میں بول سکتا ہے، تو سوائے علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں کے، کہ ہم سے فرمایا تھا ہمارے مولا نے اپنے شہزادوں کو ذریعہ بناتے ہوئے، یا بنی الحسن والحسین، اے میرے پیارے بیٹو الحسن والحسین، یاد رکھو، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ میں پوچھتا ہوں مولا سے، مولا ایک بات کہہ دی ہوگی، دو باتیں کیوں کر دی؟ کیا مطلب؟ آپ اتنا فرماتے کہ مظلوم کی حمایت کرنا بس نہیں، مظلوم کی حمایت بھی کرنا اور ظالم سے دشمنی بھی کرنا تو ہماری فطرت میں شامل ہے۔ خالی حسینیت زندہ باد نہیں کہتے، ہماری فطرت میں شامل ہے۔ ہمیں علی نے پڑھا دیا ہے کہ جب حسینیت زندہ باد کہو تو یزیدیت مردہ باد بھی کہنا، جب یمن کے مظلوموں کی حمایت کرو تو پھر آل سعود کی مذمت بھی کرنا۔ اللہ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے یمن کی طرف سے رحمان کی خوشبو محسوس کی۔ کون سونگنے والا ہے؟ قوت شامہ کس کی ہے؟ یہ اس کی قوت شامہ ہے جس پر خدا نے اپنی کتاب کو نازل کیا۔ اور جب قوت شامہ کی بات آئی تو خالی مثال آپ کی خدمت میں، اب ایک مثال صحابی کی قوت شامہ، ایک مثال مولا کی قوت شامہ، ایک مثال اللہ کے رسول کی قوت شامہ، ایک مثال خود پروردگار کے نزدیک خوشبو کا معیار کیا ہے؟ سننا چاہیں گے؟ پروردگار کے نزدیک خوشبو کا معیار کیا ہے؟ تو یہ روایت عام طور سے ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے، اور جیسے ہی میں نے آپ کی خدمت میں ماہ رمضان کا نام لیا آپ پہنچ چکے ہوں گے، لیکن اپنے بچوں کے لیے بیان کر رہا کہ حالت روزہ میں سارا دن جب انسان کچھ کھاتا اور پیتا نہیں ہے تو تقریباً مغرب سے پہلے اور عصر کے بعد سارا دن گزارنے کے انسان کے منہ سے ایک خاص قسم کی مہک آنے لگتی ہے۔ اس مہک کو لوگ جو نام چاہیں دے لیں، یہ موضوع کہیں آؤٹ نہ ہو جائے اپنے اعتبار سے، ورنہ اس کو دور کیسے کریں؟ کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ شاید ہم پیسٹ کر لیں گے اس سے ٹھیک ہو جائے گا، شاید ہم کچھ منہ میں رکھ لیں، کھانا حرام ہے۔ مسئلہ میں پھر اپنے آپ کو روک رہا ہوں، چیگم کا استعمال، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، حالت روزہ میں۔ تو بعض مراجع عزام کے نزدیک جائز تو ہے مگر شرط ہے کہ کوئی ذرہ اس کا جدا ہو کر حلق میں نہ چلا جائے۔ تو منہ میں اس طرح پانی گھمانے کی اجازت ہے، ایسے ہی پیسٹ کرنے کی اجازت، تو اپنے منہ کی اسمیل کو انسان دور کرنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو برا لگتا ہو، آپ کی اسمیل مجھے آپ کی اسمیل، آپ کو میری اسمیل، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب روزے دار حالت روزہ میں عصر کے وقت اس کے منہ سے آنا شروع ہوتی ہے اسمیل، تو خدا کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ افضل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک خدا کے نزدیک خوشبو کا معیار، ایک مصطفیٰ کے نزدیک خوشبو کا معیار، ایک امام مجتبیٰ کے نزدیک خوشبو کا معیار، ایک عام صحابی کے نزدیک خوشبو کا معیار، تو معیار دیکھتے جائیے اور شخصیات کو پہچانتے جائیے۔ بات واضح ہو رہی؟ تو امام فرماتے ہیں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ، کہ مادر مہربان میں آپ کے پاس سے خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اور بات پھر خوشبو کی جب آئی تو ایک مثال آپ کی خدمت میں اور
اور یہ ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان فرق ہو جائے، بلکہ دو مثالیں۔ پہلی مثال آپ کی خدمت میں وہ کہ جہاں پر جناب آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو آدم کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے مختلف قسم کے حیوانات اور چرندگان اور پرند تمام کے تمام چلے آئے۔ ایسے میں ہرنیوں کا ایک گروہ آدم خلیفۃ اللہ کی خدمت میں سلام کرنے آیا۔ اللہ کے نبی، حیوانات سے پیار فطرت میں لکھا گیا ہے۔ کبھی اگر آپ عام دیکھیے تو آپ بے ساختہ ہاتھ پھیرنے لگتے ہیں حیوانات کے اوپر۔ آپ جاتے خریدنے کے لیے قربانی کے نام سے، مگر آپ ہاتھ پھیرتے ہیں، اظہار شفقت کرتے ہیں، بغیر اس کو پالے ہوئے بھی۔ پالنا الگ موضوع ہے، آپ کے اندر ایک محبت کا جذبہ رکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حیوان بھی عجیب ہے، آپ نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا، اس نے سر جھکا دیا۔ تو حیوان بتاتا کہ اگر کوئی محبت سے رام کرنا چاہے گا تو ہم تو رام ہونے کو تیار ہیں، کوئی رام کرنے والا تو ہو۔ اللہ کے نبی نے ان آنے والے ہرنیوں کو جنہوں نے سلام پیش کیا، آپ نے سلام کا جواب اپنے انداز سے دیا، دعا فرمائی، اور وہی اظہار شفقت کیا۔ آپ نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر پھیر دیا، وہ منہ اٹھائے ہوئے پیغمبر کی طرف، اور آپ نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا، اور یہ دعا لے کے چلی گئی۔ جیسے ہی واپس پلٹی تو باقی جو اور ہرنیاں تھیں جو اس گروہ میں شامل نہ ہو سکی تھی، انہوں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہاں سے آ رہی ہو؟ کہنے لگے ہم تو خلیفۃ اللہ کے پاس سلام کے لیے گئے تھے۔ کہ تمہارے پاس سے تو مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہاں اللہ کے خلیفہ نے ہمارے سینے پہ ہاتھ پھیر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب تو سمجھیے خوشبو آئی نہیں ہے، خوشبو ڈالی گئی ہے۔ اگر آدم کا ہاتھ لگے تو خوشبو آ جائے، علی کی محبت ہو تو خوشبو کیوں نہ آئے۔ یہ ہرنیاں جو باقی رہ گئی تھیں، اچھا ہم بھی جاتے ہیں، ہم بھی لے کر آ جاتے ہیں۔ یہ بھی چلی گئی۔ آدم کو سلام کیا، آدم نے سلام کا جواب دیا، کیسے شفقت فرمائی تھی ان کے لیے فرما دی۔ اب یہ پلٹ کے واپس آئیں تو خوشبو نہیں آئی تھی۔ کہنے لگی ہم بھی گئے مگر سلام بھی کیا، ہاتھ بھی پھیرا اللہ کے خلیفہ نے، خوشبو نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ بہت غور کیجیے گا۔ تو وہ جو ہرنیاں پہلے گئی تھیں، خوشبو لے کر آئی تھیں، انہوں نے کہا نیت کا فرق تھا، ہم سلام کو گئے تھے، خوشبو تحفے میں ملی، تم خوشبو کے لیے گئی تھی، سلام مراد نہ تھا۔ اگر آدم کے پاس آنے والے حیوان برابر نہیں ہوتے تو انسان برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھے، محمد و آل محمد۔ تو بات خوشبو سے خوشبو تک کہاں تک پہنچی؟ ایک وہ خوشبو جو نبی کی دعا سے ملی، ایک وہ خوشبو جو نبی کی محبت سے ملی، اویس۔ ایک وہ خوشبو جو امام مجتبیٰ کو اپنے گھر میں ملی۔ آپ کی قوت شامہ ایسی کہ آپ سب سے پہلے گھر میں داخل، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر جو پہلے آئے اس کے بعد بعد والے اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہوتے، 1 بائی 1 میں آگے آ گیا، اس کے بعد پھر آپ آئے، پھر آپ آئے، پھر آپ آئے۔ جیسے آج اس امام بارگاہ میں آتے ہوئے تقریباً راستے میں پورا ٹینٹ لگا ہوا تھا، اب جو پہلا شخص گزرا ہوگا اس کو دیکھ کر میں پیچھے چلا کہ راستہ جانے کا ہے کہاں پر۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اسی انداز سے باقی تمام اہل بیت اطہار کے افراد بعد میں آئے۔ پہلی شخصیت جو ختمی کے مرتبت کے ساتھ داخل چادر ہوئی، امام مجتبیٰ علیہ السلام۔ اور امام کی شخصیت
کو بیان کرتے ہوئے کل ہم نے اپنی بات کو روکا جناب زید بن ارقم کے حوالے سے، اور وہاں تک جانے سے پہلے اور روایت مکمل کر دیں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب سلام کیا آپ نے سورج کو تو سورج نے آپ کو جواب سلام دیا، وعلیک السلام یا اول و یا آخر و یا ظاہر و یا باطن و یا علیم بکل شیء۔ ان پانچوں مسائل پر اللہ کے حبیب سے اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ آج تو عجیب کام کیا سورج نے، ہمارا تو عقیدہ ہی گڑبڑا گیا، کیا بات ہو گئی؟ کہ سورج نے علی کو اول کہہ دیا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تو اول کہنے سے خدائی خطرے میں کیوں بڑھ گئی؟ اس لیے کہ علی اول اس بنیاد پر ہیں کہ سب سے پہلے میری حمایت کا اعلان تو علی نے کیا ہے، کوئی باقی سب نمبر دو ہیں۔ آنے کے لحاظ سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی اس میں ہم نے کوئی جملہ استعمال نہیں کیا، بھائی پہلے یہ بیٹھے تھے تو نمبر 1 کہیں گے، پھر آپ آئے آپ نمبر 2 ہو گئے، آپ نمبر 3 ہو گئے۔ کبھی کبھار وہ نکاح نامے پہ سائن کراتے ہوئے اب کہتے ہیں نمبر 2 سائن کر دے، تو غصہ کرتا ہے مومن، آپ نے نمبر 2 کہہ دیا ہمیں، کہ نمبر 2 آپ کو نہیں کہا ہے، آپ کا نام لکھا ہوا ہے سیکنڈ نمبر پر۔ عجیب بات، جب اردو میں کہا تو برا لگ گیا، جب کا سیکنڈ نمبر صلوات پڑھے محمد، اب مطمئن ہو گئے۔ تو باقی جو مسلمان ہوئے وہ سب میرے مولا کے بعد ہوئے، پہلا مسلمان، ہاں پہلے سے مسلمان علی۔ اصحاب نے ایکسپٹ کیا، ٹھیک ہے یہ بات تو ہے، لیکن یہ آخر کیوں کہہ دیا؟ ارشاد فرمایا سب کے سب میرے ساتھ نہ رہیں گے، سب سے آخر میں جو میرے ساتھ رہے گا وہ صرف علی ابن ابی طالب ہوں گے۔ وہ اب جس کی گود میں رسول کا دم نکلی وہ کون؟ مصطفیٰ کا دوست کون؟ کا علی۔ اس کی آغوش میں پیغمبر کی سانسیں بند ہوں، میں سمجھتا ہوں پیغمبر کی گود میں جو آنکھیں کھولے وہ علی، اور پیغمبر جس کی گود میں آنکھیں بند کریں وہ بھی علی۔ تو وہ ابتدا یہاں رخصت الآخر، اللہ اکبر، اسی لیے تو مسئلہ ہوا، ورنہ سقیفہ میں باقی سب چلے گئے تھے تو مولا کیوں نہ گئے؟ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اس سے اچھا تو موقع مل نہیں سکتا کہ یہ غسل و کفن میں لگے ہوئے اور ہم چل کر فیصلہ کر لیں مل کر بیٹھ کر۔ تو کبھی کبھی اب پہلے سقیفہ تھا، اب کانفرنس ہوتی ہے، پہلے سقیفہ تھا میٹنگ ہوتی ہے، باتیں تو اپنے مقام پر ہیں، اب ان کیمرہ اجلاس ہوتا ہے، کل سقیفہ تھا۔ اللہ کا رسول یہ غسل و کفن میں مولا کائنات کا موجود ہونا، اللہ اکبر۔ اور اسی اعتبار سے جب اللہ کے رسول کے اصحاب نے قبول کیا، ٹھیک ہے آپ کیا کہ تو ایسا ہی ہوگا، آخری ہی ہوں گے، یہ ظاہر کیوں کہہ دیا سورج نے آپ کو؟ فرمایا میرا سارا علم علی کے لیے بالکل ظاہر ہے، میرا کوئی علم علی سے پوشیدہ نہیں ہے، تو علی ظاہر بھی۔ کہ باطن کیوں کہا؟ کہ میرے ہر راز کی خبر، میرے ہر چھپے ہوئے معاملات کی خبر۔ حد تو یہ ہے کہ پیغمبر کس سے ناراض ہوں اور کیوں ناراض ہوں یہ علی جانتے تھے۔ سلام کا جواب کیوں نہ دیا کوئی نہ جانتا تھا، نہ ادھر والے نہ ادھر والے، تم جتنے چاہو نمبرز دے دو، مگر نجران کے عیسائیوں کا مسئلہ صرف علی نے حل کیا کہ تمہیں سلام کا جواب یوں نہ ملا کہ تمہارا لباس شاہانہ تھا، جاؤ لباس تبدیل کرو، لباس راہبانہ میں آؤ تو سلام کا جواب پاؤ گے۔ جب مصطفیٰ کی مزاج کو اتنا سمجھتا ہو اور کیوں نہ
نہ سمجھے گا۔ اگر میں آپ کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کروں تو 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینہ 2 مہینہ میں آپ کی طبیعت سے واقف تو ہو جاؤں گا نا، آپ کی عادت سے آپ کی طبیعت سے واقف ہو جاؤں گا کہ آپ سوتے کب ہیں، آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، آپ کو کیا برا لگتا ہے، آپ کب بولنا چاہتے ہیں، کب خاموش ہو جانا چاہتے ہیں۔ تو اگر میں آپ کے ساتھ رہوں تو میں آپ کو پہچان جاؤں، جو محمد کے ساتھ رہا ہو کیوں نہ پہچانے گا۔ تو اب اگر صحابی کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، تو مجھے بتائیے کامل ترین صحابی سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کون ہو سکتا ہے؟ ایسا صحابی کہ جو مزاج کے ساتھ بھی صحابی ہے، ایسا صحابی جو پیغمبر کے احکام کے ساتھ بھی صحابی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی اعتبار سے تذکرہ صحابہ میں کل میں آپ کو چھوڑ گیا تھا ایک شخصیت پر، شخصیت کا نام تھا زید بن الارقم، اور میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ جو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی آیت پر وفا جن افراد نے دکھائی وہ 7 افراد تھے۔ 7 افراد نے اس آیت پر وفا کا مظاہرہ کیا۔ ان 7 میں ایک نام زید بن الارقم کا۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ کہ جب غدیر خم کے حوالے سے مولا کائنات نے تمام تر افراد صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ کیا تم نے پیغمبر کو میرے بارے میں فرماتے ہوئے نہیں سنا تھا؟ احتجاج، اور دل چاہتا ہے کہ میں اس جملے کو حرف بحرف آپ کی خدمت میں پڑھوں۔ کتاب کا حوالہ سلیم بن قیس ہلالی، اور عام طور پر یہ جملے خطبہ غدیر میں بہت کم پڑھے جاتے ہیں۔ آئیے غور کیجیے گا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب امام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو قسم دیتا ہوں اللہ کی کہ تم بتاؤ کہ تم نے پیغمبر سے کیا سنا میرے بارے میں، فقام زید ابن ارقم، تو کھڑے ہو گئے زید بن ارقم، والبراء بن عازب۔ پھر کبھی ان کے بارے میں پوری بات کریں گے، یہ کون تھے براء بن عازب، ان کے حالات کیا تھے، 2 نمبر میں نام آیا ان کا اس روایت میں۔ وسلمان و ابو ذر والمقداد و عمار ابن یاسر۔ تو زید بن ارقم، براء بن عازب، سلمان، ابو ذر، مقداد اور عمار، 6 افراد۔ فقالوا، ان سب نے مل کر کہا، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، لقد حفظنا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم نے اللہ کے رسول کے قول کو محفوظ رکھا ہوا ہے، یاد رکھا ہوا ہے۔ یہ ہوتے ہیں محافظ، رسول کے قول کے محافظ۔ کیا وَهُوَ قائم علی المنبر، وہ وقت جب کہ پیغمبر منبر پر قائم کھڑے ہوئے تھے، وَأَنْتَ إِلَى جَنبِهِ، اور یا امیر المومنین آپ ان کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ جنب کہتے ہیں پہلو کو، اور پہلو کا ایک ترجمہ ہے گود۔ یا تو مولا کائنات کو اللہ کے رسول نے اپنے پاس بٹھایا ہو تو جنب یوں کہا گیا کہ پہلو سے پہلو ملا ہوا تھا، یا آپ نے بٹھایا اپنے بالکل پیروں کے درمیان کہ آپ کے وجود سے مولا کا وجود متصل تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اردو کے لحاظ سے اس کا ترجمہ پہلو و پہلو، اور واقعاً یہ
6 افراد کی گواہی وہ انت الی جنبہ، یہ ہیں صحابہ کرام جو غدیر کی گواہی دے رہے ہیں، ان میں زید بھی شامل۔ وہو یقول، اس عالم میں کہ اللہ کے رسول فرماتے تھے، ایھا الناس، اے انسانوں، ان اللہ امرنی ان انصب لکم امامکم، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہارے لیے امام بنا دوں۔ میں اس لیے روایت کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ امامت اور امام مجتبیٰ علیہ السلام کے منصب کو بھی یہاں پر سامنے رکھتے ہوئے مولا کائنات نے 6 صحابہ کی گواہی کو اس طرح سے قبول فرمایا کہ یہ 6 صحابہ کہتے ہیں۔ آج جو بڑی بات ہوتی صحابہ کی شان بیان کرنے کے لیے، تو آئیے ہم اپنی مجلس میں صحابہ کی شان کو بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ بیان کر رہے تھے کہ ہم نے رسول کو منبر پہ کھڑے ہوئے دیکھا اور آپ کو رسول کے پہلو میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وَهُوَ يَقُولُ، رسول فرما رہے تھے، یا ایھا الناس ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا، ان انصب لکم امامکم، کہ میں تمہارے لیے امام بنا دوں، امام کو معین کر دوں۔ یہ انصب کا جو مسئلہ ہے یہ قرآن میں موجود ہے۔ سورہ مبارکہ الانشراح، سورہ مبارکہ الانشراح، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب، فإذا فرغت فانصب، اور جب تم فارغ ہو جاؤ اپنی ذمہ داریوں سے تو پھر منسوب کرو، کسی کو بنا کے جاؤ۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو الفاظ کیا ہیں؟ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہارے لیے امام کو منسوب کر دوں، والقائم فیکم، اور تمہارے درمیان میں امام کو کھڑا کر دوں۔ والقائم فیکم بعدی، جو میرے بعد قیام کرے گا، کھڑا ہوگا، ووصیی، میرا وصی، وخلیفتی، میرا خلیفہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ 6 صحابہ کہہ رہے ہیں کہ رسول نے فرمایا آپ کے بارے میں، والذی فرض اللہ عز وجل علی المؤمنین فی کتابہ، اللہ اکبر، اور وہ کہ جس کے لیے اللہ نے فرض کیا اپنی کتاب میں مومنین پر، طاعتہ، اطاعت کو، جس کی اطاعت کو خدا نے قرآن میں فرض کیا، میں چاہتا ہوں اس کو دکھا دوں، کھڑا کر دوں، اور تم دیکھ لو کہ کس کی اطاعت واجب کی گئی ہے۔ فَقَرِنَهُ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَتِهِ، اس کی اطاعت میری اور خدا کی اطاعت سے ملی ہوئی ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، آپ یہ الفاظ سنتے جائیے اور آیتیں ملاتے جائیے، ایسا لگے گا کہ جیسے قرآن صامت اور یہ قرآن ناطق بول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اس کی اطاعت کہ جو اللہ نے قرآن میں فرض کی ہے ایسی ہے جو میری اور خدا کی اطاعت سے ملی ہوئی ہے۔ فَأَمْرُكُمْ بِوِلَایَتِي وَوِلَایَتِهِ، بس میں تمہیں حکم دیتا ہوں اپنی ولایت کا اور اس کی ولایت کا۔ ابھی سخت جملہ آ گیا، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ فَإِنِّي رَجَعْتُ رَبِّي، یہ کون ہیں؟ زید بن ارقم، یہ پکے صحابی ہیں، اتنے پکے صحابی
کہ انہوں نے 17 جنگوں میں رسول کے ساتھ شرکت کی ہے، 17 جنگوں میں، بعض نے لکھا 16 جنگوں میں۔ ان کی پہلی جنگ عملاً وہ تھی خندق، وہاں پر آپ باقاعدہ شریک تھے پیغمبر کے، مجاہدین کے انداز۔ اور اس کے بعد رسول خدا کی وفات کے بعد یہ جنگ صفین میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ شامل تھے، زید بن ارقم۔ تو صحابی ایسا ہو کہ رسول کے ساتھ بھی رہے پھر علی کے ساتھ بھی رہے، تاکہ بات مکمل تو ہو جائے۔ لیکن یہ آخری جملہ فَإِنِّي رَاجَعْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ خَشِيَّةَ طَعْنِ أَهْلِ النِّفَاقِ وَتَكْذِيبِهِمْ، بس میں نے اپنے پروردگار سے رجوع کیا کہ پروردگار، یہ میں علی کا اعلان کروں گا تو یہ منافق میری بات جھٹلائیں گے، ان کی زبانیں کھل جائیں گی، اہل نفاق تھی۔ فَأَوْعَدَنِي رَبِّي، اللہ نے مجھے مجبور کر دیا، اوعدنی، روکا، اور کس انداز سے روکا؟ لَأُبَلِّغْهَا، کہ میں ضرور پہنچاؤں، ورنہ میرا پروردگار قبول نہ کرے گا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، وہ قرآن ہے، یہ محمد کا بیان۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ زید بن ارقم صحابی رسول، آپ کا انتقال ہوا 61 ہجری کے بعد سے 68 ہجری کے درمیان، معین نہیں ہے۔ اور آپ کی شخصیت کا ایک اور حوالہ، اور وہ حوالہ کل ہم شروع کر رہے تھے، بات ختم ہو گئی تھی، وہ کیا تھا؟ بازار شام الگ، دربار شام الگ، بازار کوفہ الگ، دربار کوفہ الگ۔ دربار کوفہ کہاں لگتا تھا؟ مسجد کوفہ میں یا خود ایوان حکومت کے اندر، اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ واقعہ ہے مسجد کوفہ کا۔ وہ مسجد کوفہ کہ جہاں امیر المومنین نمازیں پڑھائی تھی، وہ مسجد کوفہ جہاں جناب نوح علیہ السلام کا گھر رہا ماضی میں، انبیاء کے نام کے مقامات، معراج پر جاتے ہوئے پیغمبر نے وہاں پر نماز پڑھی، اس مسجد کوفہ میں۔ اللہ اکبر! تصور کر سکتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون تخت پر بیٹھا ہوا ہے، تخت کا مطلب ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ممبر سے مولا حسین کی شان میں اور آپ کے بابا کی شان میں فضولیات اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے۔ تو وہاں پر کس نے ٹوکا؟ یہاں کی پہلی مجلس کا حوالہ دے رہا ہوں، نام تھا عبداللہ ابن عفیف آزادی۔ تو مسجد کوفہ میں جس نے ٹوکا وہ تھا عبداللہ ابن عفیف آزادی۔ اور جب دربار میں اس نے مجمع جمع کیا تھا ابن زیاد نے، اب وہاں تخت بیٹھا ہوا تھا اور سر حسین اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور چھڑی لے کر یہ امام حسین علیہ السلام کے لبوں کو اور آپ کے دندان مبارک کو مارتا تھا۔ رونے والوں، جب سے محرم کا چاند دکھا گریا تو کر رہے ہو، لیکن یہ بتاؤ ایمانداری سے کہ جب سے سفر کا مہینہ شروع ہوا ہے عجیب کیفیت نہیں ہو گئی؟ وہاں غربتہ، یہ زمانہ وہ ہے جب علی کی بیٹیاں، فاطمہ زہرا کی بیٹیاں بازار شام سے گزاری جا رہی ہیں۔ کیسا ماحول تھا عبید اللہ ابن زیاد ملعون کا۔ جیسے ہی زید بن ارقم نے دیکھا کہ ابن زیاد ملعون چھڑی مار رہا ہے تو فرمایا، کھڑے ہو گئے،
فرمایا ہٹا چھڑی ان لبوں سے کہ قسم اس پروردگار کی کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے رسول کو اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے دیکھا، اور اتنی بار دیکھا کہ میں ان کو شمار نہیں کر سکتا، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، اتنی بار دیکھا میں نے تو قابل شمار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد ملعون کہتا ہے اگر تو بوڑھا نہ ہو گیا ہوتا اور تیری عقل ختم نہ ہو گئی ہوتی، میری گردن میں تیری گردن اتروا دیتا۔ عجیب جملہ گاؤ، کہتا ہے کیا تو اللہ کی سطح پر غم مناتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ابن زیاد کا جملہ۔ بس عزیزان گرامی، قدر بات تمام ہو رہی۔ میں کہتا ہوں جب صحابی سے برداشت نہ ہوا تو بیٹی نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ آپ کو اندازہ ہے کہ بیٹی باپ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ جب جناب سیدہ کے دروازے پر سلمان آئے تھے اور سلمان نے آ کر کہا تھا سیدہ کی خدمت میں شہزادی بابا تازیانہ منگا رہے، تو حیران ہوئی سیدہ، بابا کی طبیعت تو اتنی زیادہ مزمحل ہے تو اس وقت تازیانہ کس کام کے لیے؟ سلمان روتے ہوئے کہتے ہیں شہزادی، اللہ کے رسول نے مسجد میں اعلان کیا تھا کہ اگر کسی کا کوئی ذمہ مجھ پر رہ گیا ہو تو مجھ سے ابھی وصول کر دے، میں حاضر ہوں۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے، اس نے رسول سے بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے اور کہتا ہے وہ تازیانہ مجھے آپ کے ہاتھ سے لگ گیا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بیٹی کا کلیجہ تھا، ایک مرتبہ تڑپ کے فرمایا سلمان تازیانہ بابا نے منگایا، لے تو جائیے مگر ساتھ میں اکیلے مت جائیے، میرے دونوں بچے لے جائیے، میرے حسن حسین کو لے جائیے اور جا کر کہیے گا اس صحابی سے کہ اگر تو تازیانہ مارنا ہی چاہتا ہے میرے حسن کو مار لے، میرے حسین کو مار لے، میرے بابا کو نہ مارنا۔ رونے والوں، بیٹی اپنے اوپر برداشت کر لیتی ہے، اپنے باپ پہ برداشت نہیں کر سکتی۔ ہائے ابن زیاد کا دربار، امام کے لبوں کی گستاخی کی جا رہی ہے، چھڑی ہاتھ میں ابن زیاد کے، واہ محمد واہ مصیبت۔ رونے والوں، کتنا مشکل ترین منظر ہوگا، صرف ایک بیٹی نہیں کھڑی ہوئی ہے بلکہ جوان بیٹا بھی کھڑا ہوا ہے۔ کتنا برداشت کر سکتا ہے کوئی جوان اپنے باپ کی عزت کے معاملے میں؟ ہائے رونے والوں، جناب زینب کبریٰ بھی دیکھ رہی ہیں بہن کے سامنے، ارے بھائی کو مارا جا رہا ہے، وہ بہن جو بھائی پہ بچے قربان کر چکی، واہ مصیبت۔ ایک مرتبہ معلوم مارتے ہوئے کہتا ہے ابو عبداللہ بہت جلدی بوڑھے ہو گئے۔ جناب زینب نے جملہ سنا، تڑپ کے فرمایا میرا بھائی بوڑھا نہیں ہوا تھا، ہاں جب اکبر کی لاش اٹھائی تو میرے بھائی پہ بڑھاپا آ گیا، واہ مصیبت، واہ محمد۔ وہ بازار کوفہ، وہ دربار کوفہ اور یہ شام کی گلیاں، اہل بیت اس طرح سے داخل کیے گئے کہ کوئی جلتے ہوئے کوئلے پھینک رہا تھا، کوئی ابلتا ہوا پانی پھینک رہا تھا۔ امام فرماتے ہیں ہمیں ایک رسی سے باندھ کر اس علاقے میں لایا گیا، ارے جہاں عیسائی آباد تھے، یہودی آباد تھے، یہودیوں سے یہ کہتے تھے آؤ اہل کتاب آؤ، خیبر میں انہی کے بڑوں نے تمہارے بڑوں کو مارا تھا۔ امام روتے ہوئے کہتے ہیں یا نعمان، کوئی ایک بھی ایسا نہ بچا جس نے ہمیں مارا نہ ہو، کسی نے پتھر مارا، کسی نے لکڑی سے مارا، کسی نے مٹی اٹھا کے ہم پر پھینکنا شروع کیا۔
ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار امام مجتبیٰ کا واسطہ، امام شہید کربلا کا واسطہ، یتیم حسین کا واسطہ، پروردگار سفر کی پہلی تاریخ دوسری شب ہو چکی میرے مالک، جو خواہش مند زیارت اربعین ہیں ان کے راستے آسان فرما دے. پروردگار واسطہ آل محمد کا یہاں پر رہتے ہوئے تمام عزاداروں کی، ماتمداروں کی حفاظت فرما. تمام تر اہل فتنہ و فساد کو نیست و نابود فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس مرحومہ امیر فاطمہ سید طفیل حسین نقوی، مقدسہ خاتون سید عشرت حسین جعفری، ظہیر اختر حامد حسین، فہمیدہ سلطانہ جعفری اور اختر سلطانہ سید خورشید حسن زیدی، سید روشن علی زیدی، تہذیب زہرا سید رضا عابدی اور شبی فاطمہ اور نثار فاطمہ، ان تمام کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے ارسال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم